سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، جب بھی کسی معاشرے کے اندر کوئی پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے ریسرچ اور محققین جو ہے ان دونوں کی ضرورتیں پڑتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ایک وائلنٹ ایکسٹریمزم کا ٹرینڈ ہے، اس کو ریسرچ کرنے کے لیے اور اس کا ایک منفرد حل جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے سینٹر فار ایکسیلنس ان کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، اور یہ چاروں صوبوں میں ہیں۔ آج ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے ان کا نام جو ہے وہ ایاز خان صاحب ہیں، اور یہ چیف کوآرڈینیٹنگ آفیسر ہیں اسی ایک ایکسیلنس آف کاؤنٹرنگ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ٹرینڈ ہیں ان کے، اور خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ایاز خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سینٹر فار ایکسیلنس ان کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم یعنی وہ ٹینڈنسیز جو ایکسٹریمزم کو ایک ایسے وائلنٹ ٹینڈنسیز کی طرف لے جاتی ہے جس میں معاشرے کو بھی مسئلہ ہوتا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو بھی پرابلم ہوتا ہے، اور جنرلی بھی اس کی وجہ سے جو پیس ہے اس میں خلل جو ہے وہ آتا ہے۔ لیکن اس سینٹر کا جو بنیاد ہے اور جو اس کا کام ہے اسے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سینٹر کرتا کیا ہے؟ شکریہ جناب۔ جہاں تک خیبر پختونخوا سینٹر آف ایکسیلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم اس کے وجود اور کام کا ہے، تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان ریوائز ہوا تو اس میں اسپیسیفکلی پوائنٹ نمبر 13 تھا جس میں انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دی پریونٹنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی کی بارے میں ذکر کیا گیا۔ یعنی کس طرح اس کو، ایک تو پرو ایکٹیو میجرز ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ری ایکٹیو میجر ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یعنی وہ میجرز جس کے لیے پہلے سے اقدامات کیے جائیں تاکہ بات اس طرف جائے ہی نہ۔ ایگزیکٹلی۔ تو ابھی یہ جو خیبر پختونخوا نے اس میں لیڈ رول لیا اور وہاں پر اس کو سٹارٹ کیا، چونکہ یہ ایک ریسرچ بیس سینٹر ہے اور ہمارا اپروچ جو ہے دیٹ از نان کائنیٹک سافٹ اپروچ ہے، تو بیسیکلی سینٹر کا جو کام ہے وہ یہ انگیج کرنا، آؤٹ ریچ، ان کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا جہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر انفارمیشن کم جا رہی ہے یا مطلب وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا وہ شکار ہو رہے ہیں، تو ان کمیونٹیز کے ساتھ یہ کب بنا یہ 2021 میں ہمارے پاس اس کا جو ایکٹ ہے وہ آیا، اور 2022 میں ہمارے پاس اس کی اسٹیبلشمنٹ سٹارٹ ہو گئی، مینز دیٹ کہ ہمارے پاس اس کا ورک فورس آنے لگا۔ بائی مڈ آف 2023 یہ پورا آپریشنلائز ہو چکا تھا۔ اچھا جی۔ سٹارٹ میں ہمارے پاس چونکہ یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوسٹ کر رہا ہے، تو بائی ڈیفالٹ ایک ایڈوانٹیج ہمارا یہ تھا کہ 34 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، اس طرح ہمارے پاس جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کافی اچھا اور بہتر سٹارٹ میں رہا، اور ابھی بھی اسی طرح ہے۔ تو ہم نے جو فیکلٹی ہے اس میں سوشل سائنسز کی اور دوسری فیکلٹیز کو ہم نے انگیج کرنا شروع کیا۔ انگیج کرنے کا یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، انگیج، آؤٹ ریچ، اس کا لائک واٹ ڈز اٹ مین لارجر کانٹیکسٹ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان کو ریسرچ میں انگیج کرتے ہیں، کسی اسپیسیفک ایکٹیویٹی کے اندر انگیج کرتے ہیں؟ واٹ از دا کنیکشن؟ انیشلی تو ہمارے پاس یہ رہا ہے کہ ہم پہلے ان کو انٹروڈیوس کروا سکیں، ہمارا جو یہ مین پرپز ہے اس سینٹر کا، کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں۔ تو اس میں سے ہم نے ان کو دیا، اور اسپیسیفکلی فیکلٹی کو ہم نے انوائٹ کیا، ان کو پریزنٹیشنز دی، اور ان کو بتایا کہ آپ کے ہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے ہمارے آبجیکٹیوز کو کتنا یہ میٹ کر رہی ہے۔ چونکہ سوشل سائنسز میں ہم دیکھیں تو جتنے بھی، چونکہ سینٹر کے فنکشن کراس کٹنگ ہیں، تو اس میں جا کر ہمیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی تھی کہ آپ کے پاس جو ابھی ٹرینڈ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمارے پاس ریسرچ ایسے ہونی چاہیے جہاں پر ہم کچھ نہ آئیڈینٹیفیکیشن کر سکیں، مینز رسک جو ہے۔ جی میں اسی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا تھا۔ آپ نے ریسرچ کا جو ہے وہ ذکر کیا، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ریسرچز آپ کراتے ہوں گے، لیکن جب ہم عالمی سطح پر دیکھتے ہیں اور پاکستان کی کوالٹی آف ریسرچ دیکھتے ہیں، اس میں وہ معیار جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور دوسرا جو میرا سوال ہے کہ جو آپ ریسرچ کرتے ہیں وہ ملکی پالیسی کے ساتھ کس طرح لنک ہوتی ہے؟
میں پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس کی جو اسٹرینتھ آف ریسرچ ہے اور باہر کی دنیا کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ ریسرچ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک پالیسی فورم پر وہ پھر وہ ڈسپلے بھی کرتے ہیں اور اس کی ایکسیپٹنس بھی اتنی ہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کانسیپٹ یہ چل رہا ہے کہ ہم نے ریسرچ فار دی کمپلیشن اینڈ فار دا ایوارڈ آف ڈگری کرنی ہوتی ہے. تو یہی وہ وجہ ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ انگیج کر رہے ہیں. انگیجمنٹ اسی پرپز کے لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کا جو کانسیپٹ ہے براڈر ہے اور یہ گلوبل ہے. تو پہلے ہم نے اپنے کانٹیکس میں اس کو لینا ہے کہ ہمارا کانٹیکس وائلنٹ ایکسٹریمزم کا کیا ہے اور ہم کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرجڈ ایریا کے بڑے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پر یونیورسٹیز میں ہیں. تو وہ تو ریئل ٹائم وٹنس ہیں ان چیزوں کے. ان کا جو کانسیپٹ وہاں کا ہے بہت کلیئر ہے. ان کو جو ہم ایک خاص تھیوریٹیکل فریم ورک کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ان کی جو ریسرچ فائنڈنگز ہوگی وہ پالیسی میکنگ اور ڈیسیجن میکنگ کے لیے کافی افیکٹو رہے گی. اگر میں آپ کو آن ٹاپ آف یور ہیڈ, مجھے پتا ہے کہ وہ ریسرچ کی جو کوانٹم ہوگا وہ تو بہت زیادہ ہوگا, لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو موجودہ لہر ہے وائلنس کی اور یہ کیوں ہم حل نہیں کر پا رہے, ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ہماری پریلیمنری فائنڈنگ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری جس چیز کا مطلب فقدان لگ رہا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کا ہے. جب تک آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ونریبل پاپولیشن ہے, جو ایٹ رسک پاپولیشن ہے, یوتھ پر جو ہمارا بہت بڑا کیپٹل ہے ہمارا یہ, اور اسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بائی ون وے آر دی ادر. اب یہ ہم نے صرف یہ ایک ہم نے ایک پازیٹیو انرجی اس میں بڑھانی ہے ان چیزوں میں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. فرسٹ آف آل اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ دلوانی ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ریاست کے ادارے کے اگینسٹ آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بہت زیادہ مطلب وہ اس کو لیا جاتا ہے, اس کی پروپیگیشن جو ہوتی ہے اور ایک قسم کی مطلب اس کو پذیرائی آپ کو پتہ ہے کہ خاص حلقوں میں مل رہی ہوتی ہے. اب اس چیز کو ہم نے کلیئر کرنا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا فرسٹ مطلب امپیکٹ جو پڑ رہا ہوتا ہے اس یوتھ کو یا اس سبجیکٹ کو مطلب وہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دینی ہے. جو انڈرسٹینڈنگ آپ دینا چاہ رہے ہیں, ریسیپٹیونیس ہے کہ نہیں ہے سوسائٹی میں؟ ہاں, بڑا اچھا کوشچن آپ نے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نیچرلی چونکہ یہ گیپ ہے ہمارے پاس کانسیپٹ کا اور انڈرسٹینڈنگ کا. اب پہلے ہماری یہ کوشش رہتی تھی کہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا کافی عرصے سے بنا ہوا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو چینج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا سینٹر آف ایکسیلنس نے کافی مطلب پروگریس کی ہے اس چیز پر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اب والنٹیئرز آ رہے ہیں, ہم فیلوشپ آفر کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ریسرچ فیلوز ایسے آ رہے ہیں. تو ان کی ہماری طرف یہ اٹریکشن اور ہماری وہاں پر ایکسیپٹنس اس بات کا ثبوت ہے کہ جو چیز ہم ان کو بتا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو دیٹ از برنگنگ اے چینج ان دیئر. اچھا, وہ چینج تو لے کر آ رہی ہے, لیکن اسی طرح جو وائلنس کے ٹرینڈز ہیں وہ بھی اسی طرح ٹرانسفارم جو ہے وہ ہو رہے ہیں ٹائمز کے ساتھ ساتھ. اور یوتھ بلج آپ نے جو ہے وہ بات کی, وہ آبویسلی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسٹیٹسٹیکلی بھی فاٹا کا یوتھ جو ہے وہ ریسٹ آف کے پی سے جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن انگیجمنٹ کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کراس کٹنگ ہونا چاہیے, یہ صرف سینٹر آف ایکسیلنس کا تو کام نہیں ہے, باقی جو آپ کے ساتھ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر بھی وہ ریسرچ کا آنسر جو ہے وہ سیپ ان ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اس قسم کی ریسرچ کریں, کیونکہ وہ اس میں ایڈڈ ویلیو جو ہے وہ ڈالیں گے. تو وہ ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لنکیجز ہیں؟ ابھی میں آپ کو جو سب سے ریسنٹ ایگزامپل ہے وہ یہ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری ہیں شاہ ولی شاہ صاحب, انہوں نے پروونشل ایکشن پلان جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے, اس کی پراپر امپلیمنٹیشن کے لیے پروونشل ایکشن پلان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. پروونشل ایکشن پلان میں کے پی سی وی ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور جو کوآرڈینیشن ہے دیٹ از ود دی ہوم ڈپارٹمنٹ, ود دی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, ایکسائز ڈپارٹمنٹ, ود آل اسٹیک ہولڈرز.
تو اس میں سے ہماری مطلب ٹھیک ٹھاک ہارمونی بنی ہوئی ہے، اور جیسا ہمارے پاس نیشنل پریونشن پالیسی ہے، جو سی وی ای کی پالیسی آئی ہوئی ہے، اس کی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے جو انٹر سیکٹورل کوآرڈینیشن ہے، کوآپریشن ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور چیزیں جو ہے وہ ٹائملی ایک پراپر ٹائم لائن کے ساتھ ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. سو ایز دی پولیٹیکل لیڈرشپ بوتھ دی ایڈمنسٹریٹو کمپوننٹ دے آر کوائٹ اویئر آف اٹ اینڈ دے آر ٹیکنگ دی بیسٹ آف دیئر انٹرسٹ. ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، اوبیسلی اس میں سوال جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں. ابھی ٹائم ہوا ایک بریک کا، اور بریک سے واپس آ کر جو ہے وہ ایاز خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے، کیونکہ سارا ریسرچ جو ہے وہ کانفلکٹ سے ریلیٹڈ، پیس سے ریلیٹڈ، وہ ڈیٹا سے انٹیگرل ہے. یعنی آپ کے پاس اگر پرائمری سورسز ہوں گے، ڈیٹا ہوگا، تو آپ جو ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر. آیا وہ ڈیٹا ایزیلی اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایاز خان صاحب، ڈیٹا کے حوالے سے بتائیں. ریسرچرز جو ہے، میں خود اکیڈیمک جو ہے وہ رہ چکا ہوں، صحافی بھی ہوں. ہم جب بھی جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید حکومت کے خزانے کے اندر ایک ایسا کاغذ ہو کہ جو ہم سوال ڈھونڈ رہے ہیں اس کا جواب موجود ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ڈیٹا تک رسائی بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور پرٹیکولرلی اس فیلڈ کے اندر جب آپ جو ہے وہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے ٹرینڈز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ٹرینڈز کو جو ہے وہ ناپنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کافی ڈیٹا جو ہے وہ درکار ہے. سرکار جو ہے لوگوں کو گلہ یہ رہتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ نہیں دیتی. آپ کو بھی یہی پرابلم ہے ایکسیلنس سینٹر آف ایکسیلنس کے اندر کہ نہیں آپ کو ڈیٹا ریڈیلی اویلیبل ہے؟ نہیں، جہاں پر ہمارے ریسرچ کے لیے ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ ہے، تھینکس ٹو دی آنریبل سیکرٹری کامران افریدی صاحب، انہوں نے ابھی بھی ہماری اس میں ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ ہمارا ریسرچ ایریا جو ہے وہ ایسے ایریاز میں، ایسی چیزوں پر، ایسے ٹاپکس پر نہیں ہیں جو کسی بھی طرح سے کنسیلڈ ہوں، ہڈن ہوں، اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں. نارملی اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کی ریکارڈنگ ان دی فارم آف دی ایف آئی آر آ جاتی ہے، اور ایف آئی آر از آلویز اے پبلک ڈاکومنٹ. تو ڈیٹا، وہ انفارمیشن پریلیمنری انسیڈنٹس کے بارے میں آ جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر یہ محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیٹا کی اویلیبلٹی کی بات ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے پاس دوسرے جو بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے ہمارا ڈیٹا لینے میں کوئی ایسے ایشو نہیں آ رہا ہے. ابھی جو رولز فریمنگ ہماری ہو رہی ہے ایکٹ کے نیچے، اس میں ہمیں کافی امپاور کیا جا رہا ہے، جہاں پر ہمیں یہ ڈیٹا تک ایکسیس کرنے کے لیے کوئی ایشو نہیں رہے گا. اچھا، حالیہ دنوں کے اندر جو ہے ایک پالیسی آئی جو کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہے، انتہا پسندانہ سوچ کے حوالے سے پاکستان نے ایک پوری پالیسی دی. اس پالیسی کے چیدہ نکات کیا ہیں، اور وہ امپلیمنٹیشن کتنی ریئلسٹک ہے؟ وہ ہو سکے گی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے؟ ہاں، اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو اسٹینڈنگ آرڈرز ہوتے تھے، ڈفرنٹ کیٹیگریز کی نوٹیفیکیشن ہوا کرتی تھی. ایک کنسالیڈیٹڈ فارم میں فیڈرل گورنمنٹ کی یہ پالیسی آ چکی ہے. اس پالیسی نے اتنا امپاور کیا ہے ہم سب کو کہ ہم اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے، میں تھوڑا سا آپ کو مطلب اس کے بیک گراؤنڈ میں لے کر جانا چاہوں گا کہ دی فاؤنڈنگ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری مسٹر داؤد خان، انہوں نے اس پہ ہماری ایک ان ہاؤس ڈسکشن کال کی تھی، جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس اس ٹائم بیک ان 2022-23 ہمارے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی جہاں پر یہ ہمارے کچھ چیلنجز آ رہے تھے. اب تو پالیسی آ چکی ہے، اور پالیسی کلیئر کٹ پروویژن آپ کو دے رہی ہے کہاں پر انٹریکٹ کرنا ہے، کن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، کتنے ٹائم لائن میں، اور وہ آپ کا جو ہے شارٹ ٹرم کا ہے، میڈیم ٹرم کا ہے، لانگ ٹرم کا آبجیکٹو ہے. تو کلیئر چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. یہاں پر اس پالیسی میں جو رول ہمارے پارٹ پہ آ رہا ہے وہ ہم نے یہ ہے کہ ہم کس طرح کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، اور کمیونٹی انٹریکشن بہت پرپزیو اور امپیکٹ فل ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہو. آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے ہم
انٹرویوز کیجول کر دیتے ہیں, کویشچنیئر دے دیتے ہیں, نہیں. یہاں پر ہمیں لسننگ کا پراپر ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم ان کو سنیں, اور وہ چیزیں جو جنرل کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ دی ایبسنس آف آرگیومنٹ از وائلنس, تو ہم ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں ہمارے فورم پر کہ وہ آئیں, ہم سے بات کریں, اور یہی ان کے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ جو ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں یا ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اس ڈسکشن میں جب سامنے آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. سو دیٹ تو ہمارے ابھی جو جس چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم اس کو کازیٹیو فیکٹرز کو آئیڈینٹیفیکیشن کی, ہم بالکل سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں چاہ رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کی مطلب پراپر ڈائگنوسس کے بعد ہم کوئی پالیسی ریکمنڈیشن دے سکیں. ایک سوال جو ہے وہ آتا ہے کہ ایک تو بہت سارے لوگ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے, جو کیونکہ یہ پاکستان کے اندر ایک گروئنگ سبجیکٹ ہے جس کے اندر لوگوں کو انٹرسٹ ہے, تو آپ کا جو والیوم آف ورک ہے, جو آپ کے سینٹر جو کام جو ہے وہ کر رہا ہے, اور جو باقی سینٹر آف ایکسلنسز جو پروونسز کے اندر ہیں, ان کا کام وہ اوپن سورس پہ اویلیبل ہے, وہ آپ ویب سائٹ پر کہیں پر اپلوڈڈ ہے جو لوگ پڑھ سکیں؟ میں یہاں پر کے پی سی وی کے کانٹیکس میں بات کروں گا کہ کے پی سی وی کا اپنا ایک ریسرچ ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے, اور کچھ ڈیٹا اس کا اوپن ایکسیس آپ اس کو لے سکتے ہیں, ہمارے ویب سائٹ پہ چیزیں اویلیبل ہیں, لیکن ان ڈیپتھ کچھ چیز کو آپ ایگزامن کرنا چاہتے ہیں چونکہ پرسپیکٹیو چینج ہوتے رہتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا وقوع اور ٹائم کیا ہے. جی مطلب اس کانٹیکس میں دیکھنے کے لیے وی آر کوائٹ اوپن اینڈ وی آر ویلکمنگ آل سچ ریسرچرز اینڈ اینی پرسن فرام دی ایریا دے کین کم. اچھا, جو متاثرہ کمیونٹیز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کیا کانٹیکٹ ہے؟ ہاؤ ڈو دے ریچ آؤٹ ٹو یو, تاکہ آپ ان کے اوپر ان کی بات کو آگے جو ہے وہ لے جا سکیں, اس پہ ریسرچ کر سکیں؟ ایگزیکٹلی, ہمارے پاس ایک پراپر چینل ہے جو ہم اگر کسی ڈسٹرکٹ میں جانا چاہیں وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, اور وہاں پر جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, وہ ہمارے پاس جو سوشل سیکٹر کے دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ان کے آلریڈی وہاں پر یونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جو گریو کنسرن ہوتے ہیں آلریڈی ان کو رپورٹڈ ہوتے ہیں, تو ایٹ دی فرسٹ انسٹنٹ وہاں سے ہمیں مطلب پتہ چل جاتا ہے. تو اکارڈنگلی اگر کوئی ہمیں ڈائریکٹ بھی مطلب کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وی آر کوائٹ اویلیبل ٹو دیم, لیکن جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں اور پنپ رہی ہوتی ہیں کہ ایک چیز ایک ایشو ہے جو آگے مطلب اس سے بہت بڑی چیز بن سکتی ہے, تو ٹائملی ہم کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس میکینزم موجود ہے. اچھا, ون لاسٹ کوسچن ان ویری شارٹ آنسر. آپ کے جو ریسرچ سینٹر ہے, اگر کوئی آپ کو ریچ آؤٹ جو ہے وہ کرنا چاہے, طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا ویب سائٹ پہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, ہمارے سارے کانٹیکٹس وہاں پر اویلیبل ہیں, وائے ای میل, وائے سیل فون. اور یہ ریئل ٹائم کانٹیکٹ آپ کو ریپلائی وغیرہ ملے گی کہ نہیں؟ وہ باقی نہیں, ریپلائی ڈیفینیٹلی ملے گی. ہمارے پاس چونکہ ایکسپرٹس وہاں پر انگیج ہیں, تو جہاں پر ان کو اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کوشچن یا آپ کی کوئری کس نیچر کی ہے, سو دیٹ وی ول بی رسپونڈنگ امیڈیٹلی. ہم تو ڈیفینیٹلی اس کو رسپونڈ کریں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ رسپانس ہمارا آرگینک ہو, نیچرل ہو, ایفیکٹو ہو, ایڈمیسیبل ہو. بہت شکریہ ایاز خان صاحب آپ کا. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ محدود ہے, سوال جو ہے وہ لامحدود ہیں, اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ کو مدعو جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ناظرین, آپ نے گفتگو جو ہے وہ سنی. ریسرچ کا یہ آنسر جو وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ٹرینڈز کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک نئی فیلڈ ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ایک 20 سالہ جنگ سے جو ہے وہ گزر چکے ہیں. جو ریسرچ کا ایک عنصر ہے اس میں ابھی بھی یہ کمزوری ہے, لیکن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور کچھ پرائیویٹ اینٹیز بھی مل کر جو ہے وہ اس ریسرچ کو آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کے کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ, آپ کے کوئی فیڈ بیک ہو اس سے ریلیٹڈ, سینٹر فار ایکسلنس ان کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم یہ پشاور بیسڈ ہے, اور یہ چاروں صوبوں کے اندر جو یہ سینٹرز جو ہے وہ موجود ہیں. آپ ان سے ضرور رابطہ کریں اور پرائمری ڈیٹا, سیکنڈری ڈیٹا اور ریسرچز ان کی پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کو اسے کیا ملتا ہے, اور آپ کے جو سوال ہو, اور پرٹیکولرلی نئے ریسرچرز جو اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہائیلی ریکمینڈیبل ہے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کل حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے خدا حافظ.